بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اشعار۔ امام عبداللہ بن مبارک نے امام صاحب کی شان میں کئی مدحیہ اشعار بھی کہے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ رأیت ابا حنیفۃ کل یوم یزید نبالۃ و یزید خیرا۔ میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ وہ علم و ذہانت میں ہر روز ترقی کرتے تھے اور خیر میں بڑھتے جاتے تھے۔ وَيَنْطِقُ بِالصَّوَابِ وَيَسْتَفِيهِ اِذَا مَا قَالَ أَهْلُ الْجَوْرِ جَوْرًا۔ اور دوست بات کرتے ہیں اور درستگی کے متلاشی رہتے ہیں جبکہ جھوٹے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ يُقَائِسُ مَنْ يُقَائِسُهُ بُلَّبٍ فَمَنْ ذَا يَجْعَلُونَ لَهُ نَظِيرًا۔ جو قیاس میں ان کا مقابلہ کرتا ہے وہ عقل مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کون ہے جس کو لوگ ان کا نظیر بنائیں گے۔ کفنا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا۔ حماد بن سلیمان کی موت امر عظیم تھی مگر ابو حنیفہ ہمارے لیے ان کے بدل ہو گئے۔ فرد شماتۃ الاعداء عنا وانشأ بعدہ علما کثیرا۔ ابو حنیفہ نے شماتت اعداء کو ختم کر دیا اور حماد بن سلیمان کے بعد علم کے کثیر کو رواج دیا۔ رأیت ابا حنیفۃ حین یؤتی ویطلب علمہ بحرا عذیرا۔ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا جب ان کے سامنے مسائل پیش کیے جاتے اور امام ابو حنیفہ ہی ان کے واقف کار پائے جاتے۔ قاضی عبداللہ حسین بن علی سمیری نے امام صاحب کے متعلق عبداللہ بن مبارک کے ان اشعار کو نقل کیا ہے۔ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ۔ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ نے تمام شہروں اور جو کچھ ان میں ہے سب کو مزین کر دیا۔ باثار و فقط فی حدیث کاثار الزبور علی الصحیفہ۔ ان کے حدیث اور فقہ نے صفات ایسے مزین کو دیے جیسے زبور کی آیات نے صفات کو مزین کر دیا تھا۔ فما فی المشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفت۔ امام ابو حنیفہ جیسے نے مشرق میں ہی اور نہ مغرب میں اور نہ ہی کوفہ میں ان جیسا پیدا ہوا۔ رأیت الغائبین لہ صفاحا خلاف الحق مع حجج ضعیفہ۔ میں نے امام صاحب پر عیب لگانے والوں کو بھی وقوف دیکھا جنہوں نے ضعیف دلائل سے ان کا مقابلہ کیا۔